سیدہ حفصہ بنت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات میں سے ہیں اور مسلمانوں کے عظیم خلیفہ ثانی عمر بن خطاب کی یہ بیٹی ہیں، اور حضور کے پیارے صحابی اور مشہور ترین صحابی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بہن ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح سے پہلے جو ہے وہ خنیس بن حذافہ کے ساتھ ان کا نکاح ہوا تھا، اور وہ غزوہ بدر کے اندر جب شریک ہوتے ہیں تو وہاں پر ان کی شہادت ہو جاتی ہے زخموں کے لگنے کی وجہ سے۔ اس کے بعد پھر یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نکاح زوجیت میں آ جاتی ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ظاہری بات ہے کہ باپ ہونے کی حیثیت سے جیسے بچوں کی ایک فکر ہوتی ہے، تو جب حضرت حفصہ کے شوہر فوت ہو جاتے ہیں تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا ابو بکر صدیق سے فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق، میں اپنی بیٹی کا تمہیں رشتہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ سیدنا ابو بکر صدیق کوئی جواب نہیں عنایت فرماتے۔ اس کے بعد جب حضرت عثمان کی زوجہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی تھی، جب وہ ان کا انتقال ہو جاتا ہے تو سیدنا عمر بن خطاب پھر حضرت عثمان بن عفان کے پاس جاتے ہیں اور ان سے جا کر کہتے ہیں کہ میری بیٹی حفصہ کا جو ہے میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ تو سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بھی میرا فی الحال تو ارادہ نہیں ہے نکاح کرنے کا۔ حضرت عمر بن خطاب جب ان دونوں سے یہ بات سنتے ہیں کہ ابو بکر نے بھی کوئی جواب نہیں دیا، عثمان نے بھی کوئی جواب نہیں دیا، تو وہ حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری بیٹی حفصہ جو ہے میں نے ان کا نکاح ابو بکر کو بھی پیش کیا ہے کہ وہ میری بیٹی سے نکاح کر لے، انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، نہ ہاں کیا نہ کیا۔ سیدنا عثمان بن عفان کی زوجہ فوت ہوئی ہے تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کر لو، تو لہٰذا انہوں نے بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ تو حضرت عمر عرض کرتے یا رسول اللہ، ان دونوں نے میری بات کا جواب نہیں دیا، تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرماتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عمر، تمہاری بیٹی حفصہ جو ہے نا، اس کے لیے اتنا پریشان نہ ہو، اس لیے کہ حفصہ کا جن کے ساتھ نکاح ہوگا نا، وہ ابو بکر سے بھی بڑھ کر ہوگا اور عثمان بن عفان سے بھی بڑھ کر ہوگا۔ یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی طرف اشارہ فرما دیا، اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پیغام نکاح حضرت حفصہ بنت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کو بھیجا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نکاح ہو گیا۔ بعض سیرت نگار کہتے ہیں کہ 2 ہجری میں ہوا، اور بعض سیرت نگاروں کا کہنا ہے کہ یہ 3 ہجری کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نکاح ہوا۔ تو جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نکاح سیدنا عمر بن خطاب کی بیٹی کے ساتھ حضور کا ہو جاتا ہے نا، تو پھر حضرت ابو بکر صدیق جو ہے نا وہ سیدنا عمر بن خطاب سے ملتے ہیں، اور ملنے کے بعد کہتے ہیں کہ عمر، اپنے دل میں کوئی بات نہ رکھنا، اس لیے کہ میں نے اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا تھا وہ آپ کی بیٹی کا تذکرہ فرما رہے تھے، تو میں سمجھ گیا تھا کہ حضور ان کے ساتھ نکاح فرمانا چاہتے، اس لیے میں حضور کا راز بھی نہیں بتانا چاہتا تھا اور میں نے کوئی انکار بھی نہیں کیا۔ تو سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے وہ بہت زیادہ زہد اور تقوی میں رہنے والی تھی، اور نفلی روزے بہت زیادہ رکھا کرتی تھی، رات کو قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی، رات کو قیام کیا کرتی تھی۔ سیرت کی کتابوں میں بڑی تفصیل کے ساتھ ان کے واقعات لکھے ہوئے۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حضرت جبرائیل امین تشریف لاتے ہیں، اور وہ آ کر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ عمر بن خطاب کی بیٹی حفصہ جن کا شوہر وفات پا چکے ہیں نا، آپ ان کے ساتھ نکاح فرما لیں۔ تو یہ اللہ کی طرف سے پیغام آیا تھا، جبرائیل امین لے کر آئے تھے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر حضرت حفصہ بنت عمر بن خطاب کے ساتھ نکاح فرما لیا۔ اور وہ جو حضور نے فرمایا تھا کہ بھی عمر، تم پریشان نہ ہو اپنی بیٹی کے لیے، حفصہ کا نکاح ایسے شخص کے ساتھ ہوگا جو ابو بکر سے بھی بڑھ کر ہوگا، جو عثمان بن عفان سے بھی بڑھ کر ہوگا۔ اور ظاہری بات ہے کہ پھر وہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تو پھر کائنات میں ہر شخص سے بڑھ کر ہے نا، تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے نکاح فرمایا اور ہمیشہ کے لیے انہیں ام المؤمنین کا لقب عطا فرما دیا، یعنی تمام مسلمان مردوں عورتوں کی ماں کا درجہ ان کو مل گیا ہے۔ حضرت سیدہ حفصہ بنت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کو یہ بھی شرف حاصل ہے کہ ان کے پاس قرآن مقدس کا نسخہ بھی موجود تھا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کہ زمانہ خلافت کے اندر جب جنگ یمامہ ہوتی ہے مسیلمہ کذاب کے ساتھ، ختم نبوت کے عقیدے کے تحفظ کے لیے ہوتی ہے، تو اس جنگ کے اندر 1200 صحابہ اکرام شہید ہو جاتے ہیں، اور ان 1200 صحابہ اکرام میں 700 ایسے صحابہ اکرام ہوتے ہیں جو حافظ قرآن ہوتے ہیں، وہ بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ جب اتنی بڑی تعداد کے اندر حفاظ اکرام قرہ اکرام شہید ہو گئے، تو پھر صحابہ اکرام نے آپس میں مشورہ کیا کہ اگر یہی معاملہ رہا تو یہ قرآن ہم آگے کیسے پہنچائیں گے۔ اس وقت بھی سیدہ حفصہ کے پاس ایک قرآنی نسخہ موجود تھا، ورنہ حضور کے زمانے میں تو پتوں کے اوپر، چمڑے کے اوپر اور پتھروں کے اوپر قرآن پاک لکھا ہوا تھا، لیکن سیدہ حفصہ کے پاس قرآن پاک جو ہے وہ ایک نسخے کی صورت کے اندر موجود تھا۔ اسی لیے جب سیدنا عثمان بن عفان کا زمانہ آتا ہے اور ان کے زمانے کے اندر پھر صحابہ اکرام جب ان کو مشورہ دیتے ہیں کہ بھی یہ قرآن پاک جو ہے وہ یہاں پر موجود ہے، صحابہ اکرام کے دلوں کے اندر محفوظ ہے، لیکن دنیا جہان کے جو لوگ ہیں ان کے پاس قرآن پاک کیسے پہنچایا جائے، تو انہوں نے پھر صحابہ اکرام نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا کہ آپ ایسا کریں کہ قرآن مجید کے نسخوں کو تیار فرمائیں۔ تو پھر سیدنا عثمان بن عفان کے دل میں اللہ نے یہ بات ڈال دی۔ حضرت عثمان نے فرمایا کہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے، اور پھر آپ نے ذمہ داری لگا دی زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقی صحابہ اکرام کو بھی قرآن پاک کو جمع کریں۔ اس وقت جو قرآن پاک ملا تھا، جو نسخے کی صورت میں موجود تھا نا حضرت عثمان غنی کے زمانے میں، وہ سیدہ حفصہ بنت عمر بن خطاب کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا۔ اسی سے پھر جو ہے نا وہ اور نسخے تیار کیے گئے، نسخہ انتقال اس کو کہتے ہیں، یعنی اس کو دے کر اور نسخے تیار کیے گئے، اور پوری دنیا کے اندر پھر اس قرآن پاک کو تقسیم کر دیا گیا، اور پوری دنیا کے اندر آج جہاں بھی قرآن پاک پڑھا جا رہا ہے تو اس کا جو اصل نسخہ تھا وہ سیدہ حفصہ بنت عمر بن خطاب کے پاس تھا۔ وہ قرآن کی بڑی بہترین حفاظت کرنے والی تھی، اور تفسیر کی سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت سیدہ حفصہ نفلی روزے بھی بہت زیادہ رکھا کرتی تھی، اور جو ہے نا وہ قیام، رات کو قیام بھی کیا کرتی تھی۔ تو سن 41 ہجری کے اندر سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ کا انتقال ہوتا ہے، اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت موجود ہوتے ہیں جو چارپائی کو اٹھانے والے ہوتے ہیں، اور وقت کا جو حاکم ہوتا ہے وہ آپ کا جنازہ پڑھاتا ہے، اور حضرت عبداللہ بن عمر بھی وہاں پر ہوتے ہیں، اور حضرت حفصہ کے 3 بھتیجے جو ہیں وہ قبر کے اندر اترتے ہیں، اور پھر وہاں پر جنت البقیع کے اندر جو ہے وہ آپ کی تدفین کی گئی ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی ماؤں بہنوں کو جو ہے وہ سیدہ حفصہ بنت عمر بن خطاب کی سیرت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔